یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ بحری دلہن کی کہانی۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں کسی گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو سن نہیں سکتی تھی۔ کسی دوسرے گاؤں سے اس کے رشتے کے لیے پیغام آیا۔ پیغام دینے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی سماج سے محروم ہے۔ رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تقریبات شروع ہوئیں۔ بہت سارے مہمان موجود تھے۔ دلہن نہیں چاہتی تھی کہ مہمانوں پر اس کے بہرے ہونے کا راز کھل جائے۔ اس نے اپنی ایک سہیلی سے مدد مانگی۔ طے یہ ہوا کہ یہ سہیلی دلہن کے پہلو میں بیٹھے گی اور اشاروں کے ذریعے بتاتی رہے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہنسی کی بات ہو رہی ہو اور ہنسنے کا موقع ہو تو دلہن کے بائیں شانے میں چٹکی کاٹے گی، اور اگر کسی افسوسناک واقعے کا ذکر ہو رہا ہوگا تو دایاں شانہ دبائے گی۔ شادی کے موقع پر دلہن سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ بات کرے، بلکہ اس کا خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک تو معاملہ اچھی طرح چلتا رہا۔ دلہن ہنسی کے موقع پر ہنس دیتی اور اداسی کے موقع پر اداس ہو جاتی، لیکن کچھ دیر بعد سہیلی یہ بھول گئی کہ کس موقع پر کون سا شانہ دبانا ہے۔ بایاں شانہ دبانے کا موقع ہوتا تو دایاں شانہ دبا دیتی، اور دایاں شانہ دبانے کا وقت آتا تو بایاں دبا دیتی۔ نتیجہ ظاہر ہے، جب ساتھ میں بیٹھے لوگ سنجیدہ نظر آتے تو دلہن ہنسنے لگتی، اور جب لوگ ہنس رہے ہوتے تو وہ اداس نظر آنے لگتی اور سسکیاں بھرنے لگتی۔ دلہے نے یہ دیکھ کر دلہن کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچ ہی گیا کہ الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آتے۔ چنانچہ ڈولہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس لوٹا دیا گیا۔ حقیقی ادیب وہ ہے جسے دائیں یا بائیں سے اس طرح کے اشاروں کی ضرورت نہ ہو جیسے اس بحری دلہن کو تھی۔ اسے قلم اٹھانے پر اگر کوئی چیز مجبور کرے تو وہ اس کے اپنے دل کا درد ہو، اس کے اپنے دل کی تڑپ ہو، یا پھر خوشی اور مسرت کا داخلی احساس ہو۔ سچا ادیب اس لیے نہیں ہنستا کہ ارد گرد کے لوگ ہنس رہے ہیں اور اسے ان کی مرضی کے مطابق ہنسنا چاہیے۔ اس کے دل میں غم کی لہریں اٹھتی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ خود کو دوسروں کے رنج و غم کا شریک بنانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جی نہیں، شادی کا ماحول پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب شاعر ہنسے تو دوسرے بھی ہنسنے پر مجبور ہو جائیں، اور جب وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں کروٹیں لینے والے درد کا اظہار کرے تو دوسرے بھی یوں محسوس کریں جیسے خود ان کے دل میں بھی یہ درد کروٹیں لے رہا ہے۔ جو لوگ اب بھی میری بات سے متفق نہ ہو پائے ہوں اور دوسروں کے بتائے ہوئے موضوع پر قلم اٹھانا آسان ترین راستہ سمجھنے پر اب بھی مصر ہوں، ان کی خدمت میں ایک اور سبق آموز واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد کی ایک جھلک۔ میں ہنزہ گڑھی کے ابتدائی مدرسے میں دوسری جماعت میں تھا۔ میرے برابر نیلی آنکھوں والی ایک لڑکی بیٹھا کرتی تھی۔ اس کا نام نینا تھا۔ وہ ایک روسی استانی کی بیٹی تھی۔ نینا مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن میں اس سے اس کے بارے میں کہنے میں جھجک محسوس کرتا تھا۔ آخر میں نے طے کیا کہ اسے ایک خط لکھوں، مگر یہ بھی میرے لیے کچھ آسان نہ تھا، کیونکہ میں اس وقت تک روسی میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ اس نے مجھے کچھ روسی لفظ لکھوا دیے جن کے میں معنی تک نہیں جانتا تھا۔ میں نے روسی حروف میں وہ الفاظ جوں کہ توں نقل کر دیے۔ میں نے سمجھا کہ میں اظہار محبت کے لیے ویسے ہی خوبصورت الفاظ لکھ رہا ہوں جو میں نینا سے کہنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے رقعہ دیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رقعہ کھولتے ہوئے خود نینا کی انگلیاں بھی تھر تھرا رہی تھیں۔ اچانک اس کے چہرے پر ایک سرخی سی پھیل گئی
اور وہ ایک ہی جست میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے میرے برابر بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے خط میں تو گندے اور بیہودہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب میں ادارے ادب میں زیر تعلیم تھا اور نینا لینن نامی ٹیچرز کالج میں پڑھ رہی تھی، تو ایک بار دسمبر میں اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس دن اس کی سالگرہ تھی۔ میں خاصی دیر تک سوچتا رہا کہ اس موقع پر کیا تحفہ دوں۔ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے اچھا تحفہ یہ ہوگا کہ میں ایک نظم لکھوں، اس موقع پر سناؤں اور پھر نینا کی نظر کر دوں۔ پھر میں نے سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک نظم لکھی اور اپنے ایک ساتھی طالب علم کو، جو خود بھی جواں سال شاعر تھا، اس پر راضی کر لیا کہ وہ روسی میں اس کا ترجمہ کر دے۔ وہ بیچارہ ساری رات ترجمہ کرنے میں مشغول رہا، لیکن جب اس نے اپنا ترجمہ مجھے سنایا تو میں اپنی نظم کو پہچان ہی نہ سکا۔ اس میں جذبات کا لاوا پھوٹ پڑا تھا، ہیجان خیز انداز میں سب کچھ کہہ دیا گیا تھا، لیکن وہ بات نہیں تھی جو میں نینا سے کہنا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں بے وقوف بننے کو تیار نہ تھا، کیونکہ بہرحال ایک تجربہ ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دوست سے کہا، تم یہ نظم اپنی محبوبہ کو اس کی سالگرہ پر سنانے کے لیے رکھ لو، کیونکہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ تمہاری اپنی نظم ہے، میری نظم نہیں۔ موضوع ہی سے متعلق کچھ اور باتیں۔ موضوع خوابیدہ مچھلی کی طرح ندی کی بالائی سطح پر بہتا نہیں، اسے تو گہرائیوں میں تلاش کرنا چاہیے، وہاں جہاں بہاؤ بھی تیز ہوتا ہے اور پانی بھی صاف ہوتا ہے۔ اگر غرض ہے تو آپ اسے تلاش کیجیے، اور جہاں آبشار کے گرنے سے بھنور کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں سے اسے باہر نکالیے۔ ایک آدمی خون پسینہ ایک کر کے پیسہ حاصل کرتا ہے، دوسرے کو اپنے گھر کی چوکھٹ پر ہی ایک سکہ پڑا مل جاتا ہے۔ کیا دونوں کی قدر و قیمت کے لحاظ سے مساوی قرار دیا جا سکتا ہے؟ پہاڑی علاقوں کے رہنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ پکڑنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ بہت سارے جنگلی جانور پکڑ سکتے ہیں، لیکن ان جانوروں میں یا تو سیار ہوں گے یا خرگوش۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی جانور پکڑا جائے، لیکن وہ لومڑی ہو، اور یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس قسم کا جانور کہاں سے ملے گا، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ بہترین شکار اسی گھاٹی میں ملے جو آپ کے گاؤں سے سب سے زیادہ دور ہو۔ کسی زمانے میں ایک شکاری تھا جس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس لومڑی کو پکڑے جس کی کھال چاندی کی طرح چمکتی ہے۔ بیچارہ شکاری ساری زندگی اس لومڑی کی تلاش میں پہاڑوں کی خاک چھانتا پھرا۔ جیسے جیسے وہ بوڑھا ہوتا گیا، اس کے لیے زیادہ دور جانا ناممکن بنتا گیا۔ اب اس نے قریب کی ایک گھاٹی میں تلاش شروع کی جو اس کے مکان سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، اور اسے اسی گھاٹی میں خوبصورت روپہلی لومڑی مل گئی۔ اب تک تو کہاں چھپی ہوئی تھی؟ شکاری نے لومڑی سے پوچھا۔ میں ساری زندگی تیری تلاش میں بھٹکتا رہا، میں ہمیشہ اسی جگہ رہی، لومڑی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم تلاش میں پوری عمر گنوا سکتے ہو، لیکن صرف ایک دن، بلکہ صرف ایک لمحہ ہی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اسی طرح ادیب کی زندگی میں کوئی ایک دن ایسا آ سکتا ہے جب وہ اپنی ذات کا عرفان حاصل کرتا ہے اور اسے اس کا موضوع مل جاتا ہے، وہ موضوع جسے پھر کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ یہ غلطی کرتا ہے تو پھر اس کا حشر بھی میرے ایک شناسہ جیسا ہوگا۔ اور اب اس ڈرامے کے بارے میں جو میرے ایک جاننے والے نے لکھا تھا۔ داغستان کے ایک ادیب نے ایک بار پنچایتی فارم کی زندگی سے متعلق ایک ڈرامہ لکھا۔ موضوع کی اہمیت کے باوجود جس تھیٹر کو یہ ڈرامہ بھیجا گیا تھا اس نے اسے رد کر دیا۔ رد کرنے کی جو وجہ بتائی گئی وہ انتہائی کمزور تھی۔ کہا یہ گیا کہ ڈرامہ غیر دلچسپ ہے۔ کوئی دوسرا ادیب ہوتا تو وہ صبر کر کے بیٹھ رہتا، لیکن میرے یہ دوست کہاں ماننے والے تھے۔ انہوں نے بہت برا مانا اور متعلقہ حلقوں سے سلسلہ قائم کیا۔ نتیجے میں ایک کمیشن مقرر کیا گیا اور اسے یہ کام سونپا گیا کہ وہ اس سوال پر غور کرنے کے بعد مناسب اقدامات اپنائے۔ اس سلسلے میں تحقیقات کے بعد جو شکل سامنے آئی وہ اس طرح تھی
ڈرامہ پنچایتی فارم سے وابستہ دو گروہوں کی سوشلسٹ مسابقت پر مبنی تھا جو گیہوں کی فصل ایک دوسرے سے زیادہ بہتر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ڈرامہ نگار نے یہ سب کچھ خوش آئند گیتوں کے ساتھ پیش کیا تھا۔ کمیشن کو ڈرامے کا پلاٹ یقیناً پسند آیا ہوتا اور ڈرامے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، بشرطے کہ صورتحال میں خاص تبدیلی نہ آتی۔ ہوا یہ کہ جس وقت ڈرامہ زیر غور تھا اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ کومیک کا اسٹیپ گیہوں کے بجائے کپاس کی کاشت کے لیے زیادہ موزوں ہے، اس لیے وہاں کپاس بوئی جانی چاہیے۔ چونکہ ڈرامے میں دونوں گروہوں کو گیہوں کی فصل کاٹتے ہوئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے دکھایا گیا تھا، اس لیے گیہوں کا موضوع اس صورت حال سے قطعی مناسبت نہیں رکھتا تھا جس میں اب کپاس کی کاشت کی جا رہی تھی۔ ڈرامہ نگار نے ڈرامے میں تبدیلی کا کام شروع کر دیا اور کپاس کے پودوں میں پھول آنے سے پہلے ہی یہ نیا ڈرامہ بھی تیار ہو گیا۔ لیکن ابھی ڈرامے کی یہ نئی شکل زیر غور ہی تھی کہ صورتحال میں ایک اور تبدیلی ہوئی۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ کپاس کی کاشت کومیک اسٹیپ کے لیے گیہوں سے بھی زیادہ نامناسب ہے۔ یہاں کے لیے مکئی کی فصل ہی سب سے بہتر رہے گی۔ محنتی ڈرامہ نگار نے اب نئے سرے سے ڈرامے میں تبدیلی کا ارادہ کیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ معاملے کا حشر کیا ہوتا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ تھیٹر میں آگ لگ گئی اور اس کا سارا سامان جل کر رہ گیا۔ یکے بعد دیگرے پیش آنے والے ان حادثوں سے اکتا کر میرا یہ شناسہ ایک دریا کے ڈھلوان کناروں پر پہنچا اور ڈرامے کے مسودے کو تیز لہروں کے سپرد کر دیا، اپنے اس عمل پر کسی بھی پچھتاوے کے بغیر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسی طرح کا ایک اور واقعہ سناؤں۔ یہ بھی ایک ڈرامے سے متعلق ہے جو ایک روسی ادیب نے لکھا تھا اور جس کا عنوان تھا ولولہ پرور لوگ۔ یہ ڈرامہ موضوع کے اعتبار سے نہ کپاس کی کاشت سے متعلق تھا نہ گیہوں کی کاشت سے۔ اس کا موضوع ماہی گیر تھے۔ مختصراً موضوع یہ تھا، ایک زمانے میں پہاڑی لوگوں کو اس پر آمادہ کرنے کی مہم چلائی گئی تھی کہ وہ اپنے قدیم پہاڑی گاؤں کو چھوڑ کر میدانوں کے ساحلی علاقوں میں آباد ہو جائیں۔ یہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہے، اس لیے میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح اثر نو بسائے گئے پہاڑی باشندے جو صدیوں سے بھیڑیں پالتے رہے، نئے حالات میں کبھی کبھی ماہی گیر بھی بن گئے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ معمولی درجے کے ماہی گیروں کو بھیڑ کا پالن پوشن کرنے والے بہترین چرواہوں پر فوقیت کیوں دی جائے، لیکن یہ معاملہ چونکہ مجھ سے متعلق نہیں اس لیے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ بہرحال ڈرامے کا پلاٹ کچھ اس طرح تھا کہ ایک دور دراز پہاڑی گاؤں کے سابق باشندے کس طرح بحر کیسپین کے ماہی گیر بن گئے۔ چونکہ ڈرامے میں جو کردار پیش کیے گئے تھے وہ آوار تھے، اس لیے ڈرامہ نگار نے اپنا ڈرامہ ایک آوار تھیٹر کو بھیجا جہاں سے ڈرامہ فوراً ہی واپس کر دیا گیا۔ اب ڈرامہ نگار کیا کرتا؟ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا اور حالت خراب ہو جاتی، لیکن جیسا کہ اکثر ہم نے شطرنج کی بساط پر دیکھا ہے، موروں کی کسی ایک چال کے ذریعے پورا نقشہ بدل جاتا ہے۔ مثلاً اگر سیاہ موروں کو مات کا سامنا ہو تو گھوڑے کی ایک چال مات کا رخ سفید موروں کی طرف موڑ دیتی ہے اور اب سفید موروں کے لیے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ولولہ پرور لوگ کے خالق نے بھی اسی طرح کی چال اپنائی۔ اس نے فوراً ہی آوار کرداروں کی جگہ کومیک کردار رکھ دیے اور ڈرامہ کومیک تھیٹر کو بھیج دیا۔ لیکن اس سے بھی بات نہیں بنی، کیونکہ کومیک تھیٹر نے بھی کسی ایسے ڈرامے کو اسٹیج کرنے سے انکار کر دیا جس میں پہاڑی علاقے کے چرواہوں کو ماہی گیر بنا دیا گیا ہو۔ چونکہ داغستان میں بہت ساری قومیتیں آباد ہیں، اس لیے ڈرامہ نگار موصوف مہروں کی طرح کرداروں کے نام بدلتے رہے۔ کبھی دارغین نام ان کرداروں نے اپنائے اور کبھی لزغین، لیکن کوئی بھی اچھا ماہی گیر بننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ڈرامے کی صورتحال کچھ اس بھوکے کتے جیسی تھی جس کو دروازے پر سے اس لیے بھگا دیا گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، اور اس نے کئی دروازوں پر حاضری دی مگر کہیں بھی اسے ایک ہڈی نہ مل سکی۔ کئی سال بعد ڈرامہ نگار صاحب ادب کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ماسکو تشریف لے گئے۔ وہاں سے مخاچ قلعے تک جو افواہیں پہنچیں
ان سے معلوم ہوا کہ ماہی گیر پراسرار طور پر خانہ بدوشوں میں بدل گئے ہیں۔ جب ماسکو کے رومین تھیٹر نے ڈرامے سے کچھ دلچسپی کا مظاہرہ کیا تو اس لنگڑی دلہن کو بھی آخر کار ایک شوہر مل ہی گیا، مگر یہ شادی بھی چند روزہ ثابت ہوئی۔ ابھی میں نے اپنے 2 جاننے والوں کے ڈراموں کے بقیے ادھیڑے ہیں۔ اگر میں نے یہ باتیں ادیبوں کی کسی کانفرنس میں کہی ہوتی تو مجھ سے کب کا یہ مطالبہ ہو چکا ہوتا کہ ذرا خود احتسابی پر توجہ دوں۔ میں اپنے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس اتنا ہی کہہ دوں کہ اگر میں ادبی میدان میں ایسا کوئی انحراف کرتا تو اس کا اعتراف کرنے میں مجھے خوشی ہوتی، لیکن میرے ضمیر پر بھی ایک بوجھ ہے جس کے مقابلے میں یہ سارے مکئی، کپاس اور مچھلی سے متعلق موضوعات قطعی بے حقیقت اور معمولی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اپنے ابتدائی دور میں مجھ سے ایک ایسی غلطی سرزد ہو چکی ہے جس پر آج تک میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ میرے دوستوں نے بار بار اور بڑی بے باکی کے ساتھ اس غلطی پر میری سرزنش کی ہے اور یوں مجھے سزا ملتی رہی ہے، لیکن میرا ضمیر جس طرح مجھے سزا دیتا رہا اس سے زیادہ سخت سزا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ابا کہا کرتے تھے، اگر تم نے کوئی شرمناک حرکت ایسی کی ہے جو تمہارے شایان شان نہ تھی تو چاہے لاکھ دعائیں کرو وہ داغ تمہاری پیشانی سے مٹ نہیں سکتا۔ ابا یہ بھی کہا کرتے تھے، اگر کسی آدمی نے شرمناک رویہ اختیار کیا ہو اور کئی سال بعد اس رویے پر شرمندہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی پرانا قرض ان سکوں کے ذریعے ادا کرنا جو رائج نہ رہے ہوں۔ اور ابا ہی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر تم برے آدمی کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہو اور اسے مکان سے باہر نکل جانے دیتے ہو تو پھر اس کی جگہ کو پیٹنے سے کیا فائدہ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ بیل چور جا چکے ہوں تو دروازے پر بھاری تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری باتیں صحیح ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جب تیر کمان سے نکل چکا ہو تو افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر میرے قارئین کبھی کبھی مجھے ایسے خطوط لکھتے ہیں جن سے مجھے کچھ ایسی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ پرانے زخم پھر ہرے ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ لوگ میری کھڑکی پر پتھر برسا رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ رسول حمزہ توف باہر آؤ، ہمیں اپنا منہ دکھاؤ، ہم کو جو تمہاری تحریریں پڑھتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تمہیں یاد نہیں 1951 میں تم نے ایک نظم لکھی تھی جس میں شاہمیل پر کیچڑ اچھالا تھا، لیکن 1962 میں تم نے ان کی تعریف میں نظم لکھی۔ دونوں ہی نظموں پر رسول حمزہ توف کے دستخط تھے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دونوں رسول ایک ہی ذات کے نام تھے یا دونوں میں کوئی فرق تھا، اور ان دونوں میں سے کس کی بات کا یقین کیا جائے؟ یہ اصل سوال ہے۔ تیر اگر جسم کے کسی دوسرے حصے میں پیوست ہو گیا ہو تو اسے باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن دل میں اتر جانے والے تیر کا کیا کیا جائے؟ عزیز قارئین، میں نہیں جانتا کہ آپ کی عمریں کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ نے شباب کی منزلوں میں قدم ہی رکھا ہو۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کبھی آپ کو زندگی میں کچھ حدیں پار کرنی پڑی ہیں یا نہیں۔ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے محبت کی اور میں خود کو بھی یہ بتانے سے قاصر تھا کہ میں کس چیز سے محبت کر رہا ہوں، اور بعد میں مجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا ہوتا ہے کہ 2 پڑوسیوں کی کھڑکیوں کے درمیان ایک تنگ گلی سی ہے۔ دونوں ہی کھڑکیوں پر 2 پڑوسی آمنے سامنے کھڑے ہیں اور لگاتار آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر تہمت رکھ رہے ہیں۔ ان میں جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہے اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو مورد الزام قرار دے رہا ہے۔ میں بھی ان جھگڑالو پڑوسیوں کی طرح ہوں۔ دونوں کھڑکیوں پر جو چہرے ہیں وہ میرے اپنے ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں وہ رسول ہے جو کبھی جوان تھا اور دوسرے میں وہ رسول جو آج میں ہوں۔ زمانے کی آب و تاب نے میری آنکھیں چکا چوند کر دی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک ناتجربہ کار نوجوان کسی خوش اندام دوشیزہ کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی واقعات کو ایک ایسے ہی نوجوان کی نظر سے دیکھا، اور جس طرح اسے اپنی پسندیدہ لڑکی میں معمولی سی کمی بھی نظر نہیں آتی، اسی طرح
میں بھی اس معاملے میں اندھا بن گیا تھا۔ جیسے کہ کہاوت ہے، جیسی چھڑی ویسی اس کی پرچھائی۔ تو سچ بات یہ ہے کہ میں بھی وقت کی پرچھائی بن گیا تھا۔ سرکاری طور پر یہ اعلان ہوا تھا کہ شاہ میل برطانیہ اور ترکی کے جاسوس تھے، جن کا کام قوموں کے درمیان نفرت کو ہوا دینا تھا، اور جس گھر میں یہ بات کہی جا رہی تھی میں نے اس پر اور اس گھر کے مالک پر اعتبار کیا، اور یہ اسی اعتبار کا نتیجہ تھا کہ میں نے وہ نظم لکھی جس میں ہمارے شاہ میل کا پردہ فاش کیا گیا تھا۔ آج کچھ لوگ میری تسلی کے لیے کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ تم نے وہ اشعار خصوصی ہدایت پر لکھے تھے اور تمہیں ان اشعار کی تخلیق پر مجبور کیا گیا تھا۔ لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ کسی نے مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ یہ میں خود تھا جس نے اپنی آزادانہ خواہش پر شاہ میل کے بارے میں وہ اشعار لکھے تھے اور انہیں لے کر اخبار کے دفتر گیا تھا۔ میری حیثیت پہاڑی علاقوں کے ان باشندوں جیسی تھی جو قرآن شریف کے اوراق الٹتے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ اس کے باوجود ایک لفظ سمجھے بغیر محض قرآن پاک کے اوراق الٹنے میں ایک طرح کی مسرت اور طمانینت محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں وقت کی پرچھائی بن گیا تھا، حالانکہ شاعر کو کبھی پرچھائی نہیں بننا چاہیے، اسے تو شعلہ ہونا چاہیے، روشنی کا سر چشمہ۔ اب اس سے بحث نہیں کہ یہ روشنی کسی معمولی دیے کی ہے یا سورج کی۔ روشنی پرچھائی نہیں ہو سکتی، وہ تو صرف روشنی ہوتی ہے۔ میں غالباً ان ساری باتوں سے کچھ دیر میں واقف ہوا۔ سیب طرح طرح کے ہوتے ہیں، بعض سیب جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور بعض خزاں میں ہی جا کر کہیں اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں کھایا جا سکے۔ غالباً میں بھی اسی طرح کا سیب ہوں جو خزاں میں تیار ہوتا ہے۔ یہ تھا سارا قصہ۔ اب رہی میرے زخم کی بات، تو وہ آج بھی تازہ ہے اور آج بھی اس کی کسک دل میں محسوس ہوتی ہے۔ برسوں پہلے دل پر میرے زخم لگا تھا، اب بھی اکثر نشتر بن کر جاگ اٹھتا ہے۔ وہ جو میرے دادا کے پاک ہونٹوں پر گیت بنا تھا، قصہ بن کر گونج اٹھا تھا۔ ایک قصہ اور اس کا ہیرو بچپن کا حصہ بن کر میری یادوں کے آنگن میں آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ میرے گھر کے آگے کھیتوں میں، میدانوں میں، شام کی دھندلی تاریکی میں اس کی فوجوں جیسے بادل ہر لمحہ امڈے آتے ہیں۔ وہ میرے کوہستان کا نغمہ جس کو میرا بچپن ماں کے ہونٹوں سے سنتا آیا، میری ماں کے بوجھل آنسو جن کو کبھی وہ روک نہ پائی، شبنم کے قطروں کی صورت میرے کھیتوں میدانوں میں بکھرے ہیں۔ بوڑھا ویر بہادر قفقازی ٹوپی اوڑھے دیکھ رہا ہے، ایک اونچی دیوار سے نیچے جھانک رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پکڑے اپنی دو دھاری تلوار کا قبضہ دائیں جانب ڈول رہا ہے میان کا سایہ۔ ہاں، میری یادوں میں اب بھی وہ تصویر مچل اٹھتی ہے۔ اس نے دیکھا مجھ سے بڑے دو بھائی میرے کیسے رن کی سمت سدھارے، کیسے میری اپنی بہن نے سونے کے نکلس اور ہار اتارے، دان میں بخشے، تاکہ ایسا ٹینک بنے جس پر بوڑھے ویر بہادر قفقازی ٹوپی والے اس ہیرو کا نام خدا ہو۔ اور ابا نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے اس ہیرو کے گن گائے تھے۔ لیکن یہ بھی سچائی ہے، کڑوی لیکن سچائی، اس ہیرو کو دشمن کا ایجنٹ بتا کر ایک دنیا نے اس کے سر الزام تراشے۔ میرا تو یہ بھی کہنا ہے ابا پر یہ چوٹ نہ پڑتی تو کچھ دن وہ اور بھی جیتے، لیکن ہائے خود میرا بھی ہاتھ ہے اس میں نے بھی باتوں میں آ کر اوروں کے ہمراہ چلائیں شیروں کی شمشیریں اس پر۔ وہ تلوار اجداد کی میرے جو دشمن کے خون میں نہائی، اس کو میں نے لوگوں کی باتوں میں پڑھ کر غداروں کا حربہ سمجھا، دشمن کا ہتھیار بتایا۔ اب بھی رات کی خاموشی میں اس کے بھاری قدموں کی آہٹ ملتی ہے۔ جب دیپک بجھ جاتے ہیں، کھڑکی میں سے اس کا سایہ، وہ جس نے جم کر اخلگو کی آن بچائی۔ گو نیب کا درویش سپاہی آ جاتا ہے خود میرے اپنے کمرے میں، آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے، کتنی جنگیں لڑتا آیا، کتنا خون بہایا میں نے، کتنا درد اٹھایا میں نے، میرے بدن پر، میری قبا پر 19 زخموں کے پیوند اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر بھی میں نے صبر کیا تھا، لیکن تم نے شیروں کے یہ تیر چلا کر زخم لگایا ہے ایسا جیسا زخم کبھی نہ کھایا۔
خنجر کے، تلوار کے اور گولی کے زخم ایک طرف اور یہ زخم ایک جانب۔ یہ پہلا زخم ہے جو میں نے اپنے کوہستان کے ایک بیٹے کے ہاتھوں کھایا۔ تم نے وہ جو تیر چلایا میرے دل میں جا اترا ہے۔ ہو سکتا ہے غزوہ اور جہاد کے نعرے اب فرسودہ سمجھے جائیں، لیکن میرے بچے، ان نعروں نے ایک دن تیرے کوہستان کی حرمت اور اس کا ناموس بچایا۔ ہو سکتا ہے آج کی دنیا ان حربوں کو کہنا سمجھے، لیکن یہ وہ حربیں ہیں جو آزادی کے ضامن بن کر رن کے میدانوں میں چمکے، دشمن پر طوفان سے ٹوٹے۔ میں کوہستانی شاہین بن کر ہر پل جنگ کے میدانوں میں لڑتا آیا۔ گانا سننے، جشن منانے کی فرصت کب پائی میں نے؟ یہ بھی سچ ہے ایک شاعر کو کوڑے بھی لگوائے تھے۔ یہ بھی سچ ہے میرا وہ اقدام غلط تھا۔ غصے میں بے قابو ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن مجھ کو تم جیسے پھوہڑ شاعر جب ملتے ہیں جن کے گیتوں، نظموں اور شعروں میں کھوکھلا پن ہو، تو میرا یہ جی ہوتا ہے میرے ہاتھ میں کوڑا ہوتا، تو وہ فسانہ پھر دہراتا، یوں ہی سحر تک وہ سایہ جو ہر شب اندھیارے میں اپنی ہینا آلود داڑھی، چہرے کی تابانی لے کر میرے کمرے میں آتا ہے، منڈلاتا ہے، طنز کے لاکھوں تیر چلا کر مجھ کو اپنا زخم دکھا کر شرم کا ایک احساس دلا کر جانے کہاں پھر چھپ جاتا ہے۔ میں نے جو حرکت کی تھی اس حرکت پر میں نادم ہوں۔ میں نے جو حرکت کی تھی اس حرکت پر میں نادم ہوں، اس سائے سے بھی نادم جو ہر شب تاریکی میں منڈلاتا ہے اور اپنے لوگوں سے بھی۔ بوڑھے ویر بہادر کا اس غزوے میں ایک ساتھی تھا، حاجی مراد، جس نے اپنے پیر سے رشتے توڑ لیے تھے۔ بعد میں اس کو غلطی کا احساس ہوا تھا، پیر سے وہ ملنے کو چلا تھا، لیکن ایک دلدل میں پھنس کر بے چارہ اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ میں بھی اگر دوبارہ چاہوں اس کی خدمت میں جانا تو ناممکن ہے، کیونکہ میرے اور اس کے بیچ میں حائل ایک دریا ہے، وقت کا دریا۔ اس کا رستہ تھا، میرا رستہ ہے۔ اب تو مجھ کو اپنے ان اشعار کی قیمت شب بیداری، شرم و ندامت سے ہی پوری کرنی ہوگی۔ یہ بھی سچ ہے معافی کی کچھ آس اگر ہو سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کوئی دلدل میری بھی اس راہ گزر میں آدم کی تو کیا ہوگا۔ لیکن ایک سچائی، اس سے بھی کچھ زیادہ برتر سچائی یہ ہے، ایک شاعر کی غداری کو معافی دینا وہ کیا جانے جو تلوار سے لکھتا ہو۔ آنے والے دور کے قصے، آنے والے دور کے نغمے، اور اب اس معافی کی درخواست بھی کرنا ایک سیے لا حاصل ہوگا۔ اب تو مجھ کو جیتے جی اپنی جبیں کا یہ دھبا، اپنا یہ آلودہ دامن، غلطی کے احساس کا بوجھا ان کاندھوں پر ڈھونا ہوگا۔ لیکن میری قوم کے لوگوں، یہ بوجھا اتنا ہی رکھو جتنا میں ڈھو پاؤں یا سہ پاؤں۔ میں نادم ہوں، لیکن اے محبوب وطن، مجھ پر ایسی تیکھی نظروں کے تیر نہ برسا جیسے کوئی ماں بچے کی بیجا حرکت پر خود شرمندہ ہو جاتی ہے یا سو علم میں کھو جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ داغستان کے لوگوں نے یا شاہ میل کی روح نے مجھے میرے پرانے اشعار کے لیے معاف کر دیا ہے یا نہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ شاہ میل سے مت الجھو، ابا کہا کرتے تھے، اگر تم نے ایسا کیا تو زندگی بھر سکون نہ پا سکو گے۔ ابا نے کتنی صحیح بات کہی تھی۔ کوہستانوں کا بیٹا ہوں، ناز و نیم میں کیا جانوں، بچپن سے پٹتا آیا، جھڑکا جاتا، جب بھی کوئی غلطی کرتا ایسے کان ایٹھے جاتے لال گلابوں سے ہو جاتے۔ یہ سب کچھ ابا کرتے۔ اب ابا تو دور سدھارے، اب تو اکثر وقت کے ہاتھوں ایسے کان ایٹھے جاتے ہیں جیسے کوئی ساز اٹھائے، اس کا کوئی تار ذرا سا ڈھیلا پائے، پھر قوت سے تار کو دوبارہ کس دے۔ وقت، وہ وقت جس کے سال دنوں سے بنتے ہیں اور صدیاں برسوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دور کسے کہا جائے؟ ایک دور صدیوں پر مشتمل ہوتا ہے یا محض برسوں پر، یا پھر کوئی واحد دن بھی دور میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کوئی پیڑ 5 مہینوں تک سرسبز و شاداب پتیوں کا لباس اوڑھے کھڑا رہتا ہے، لیکن ایک واحد دن یا ایک اکیلی رات میں اس کی سبز پتیاں زرد ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ 5 مہینوں تک کوئی پیڑ ننگا بچہ کھڑا رہے،
پھر ایک دھوپ سے بھرے روشن دن اس میں نئی کوپلیں پھوٹ اٹھیں اور پھر ایک ہی خوشگوار صبح اس کا دامن پھولوں سے بھرنے کے لیے کافی ہو۔ بعض پیڑ ایسے ہوتے ہیں جو ہر مہینے رنگ بدلتے رہتے ہیں اور بعض ایسے جن کا رنگ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ کچھ چڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو موسم کے لحاظ سے اپنے آشیانے بدلتی رہتی ہیں، لیکن عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمیشہ اپنے کوہستانی وطن کا وفادار رہتا ہے اور اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ چڑیوں کو ہوا کے خلاف اڑنا پسند ہے۔ ایک اچھی مچھلی ہمیشہ رو کے مخالف تیرتی ہے۔ سچا شاعر وہ ہے جو دل اور ضمیر کی آواز پر چلتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو عالمی رائے عامہ سے ٹکرانے میں بھی دریغ نہیں کرتا۔ اپنی نوٹ بک سے۔ گزشتہ سال میرے دوست ایک آوار شاعر کا مجموعہ کلام شائع ہوا۔ ساری نظموں کو بڑی احتیاط کے ساتھ مختلف خانوں میں بانٹ دیا گیا تھا، جیسے وہ نظمیں کسی شہر کے کسی ایک مکان کا حصہ ہوں۔ مثلا سیاسی یا شہری حقوق سے تعلق رکھنے والی نظمیں یوں لگتی جیسے مطالعہ کا کمرہ ہو۔ داخلی جذبات اور محبت کی ترجمانی کرنے والی نظموں کو خوابگاہ سمجھا جا سکتا تھا۔ عام نوعیت کی بہت ساری نظمیں ڈرائنگ روم کی کمی پوری کرتی تھیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زراعت، اناج اور چرواہوں سے متعلق نظموں کو کس خانے میں رکھوں۔ غالباً باورچی خانہ ان کے لیے موزوں ترین جگہ ہوگا۔ ایک مغنی داغستانی مغنیوں کے کسی مقابلے میں حصہ لینے کی غرض سے مخاچ قلعہ آیا۔ ہمارے شاعر نے، جس نے اس قدر احتیاط کے ساتھ اپنی نظموں کو مختلف خانوں میں بانٹ رکھا تھا، اس مغنی سے فرمائش کی کہ وہ ہر خانے سے ایک ایک نظم گا دے۔ مغنی نے قمص کے تار چھیڑے، کئی منٹ تک خاموش بیٹھا رہا جیسے شاعر کے خیالات پر گرفت حاصل کر رہا ہو، اور پھر اس نے گانا شروع کر دیا۔ گانا خاصی دیر تک جاری رہا اور لوگ پریشان ہونے لگے کہ اگر ایک باب سے لیا ہوا گانا اتنا طویل ہوگا تو پھر یہ مغنی رکے گا کہاں جا کر، کیونکہ مجموعہ تو 4 ابواب میں تقسیم ہے۔ بالآخر مغنی نے گانا موقوف کیا اور ساز پر ہاتھ رکھ کر تاروں کی لرزش روکی۔ پتہ یہ چلا کہ اس مغنی نے وہ سارے خصوصی افکار اور جذبات ایک گانے میں سمو لیے تھے جو پوری کتاب میں بکھرے ہوئے تھے۔ شاعر نے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ مغنی نے جواب دیا، سنو دوست، یہ رہا میرا قمص، اس میں 3 تار ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ پہلے ایک تار بجاؤں، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ کیا مغنی نے جو بات کہی وہ صحیح نہیں تھی؟ موضوع ہی سے متعلق کچھ اور باتیں۔ غالباً بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ہم پہاڑیوں میں کبھی ایک ایسا آدمی بھی تھا جسے اپنے نئے جوتوں پر بڑا ناز تھا۔ وہ اس پر گرد کا ایک ذرہ بھی بیٹھنے نہ دیتا۔ جوتوں کو مٹی سے بچانے کے لیے وہ ہمیشہ پنجوں کے بل چلتا۔ ایک دن وہ ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں گھٹنوں تک کیچڑ تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس بیچارے نے پیروں کے بجائے ہاتھوں کے بل چل کر زمین کا یہ حصہ پار کیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے شعراء ادب کی تخلیق میں مصروف نہ ہوں بلکہ اتوار کی کسی گھڑ دوڑ میں حصہ لے رہے ہوں۔ اپنے گھوڑے کو مقابلے میں کامیاب کرانے اور انعام دلانے کی غرض سے وہ بے تحاشا چابک برساتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے خون سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ کا نشہ تو کچھ دیر بعد اتر جاتا ہے، لیکن چابک سے لگنے والے زخم ٹھیک ہونے میں خاصی دیر لگتی ہے۔ تلتیل کے علی بولاد کی طرح یہ شعراء بھی ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، لیکن ٹھہریے، میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یہ علی بولاد تھا کون۔ غنزہ کے نائب نے ایک بار اپنے نوکر علی بولاد سے کہا، کل صبح تلتیل گاؤں جانے کے لیے تیاری کر لو۔ میں بالکل تیار ہوں، وفادار نوکر نے جواب دیا۔ دوسرے دن صبح اتنے سویرے کہ سورج کی کرنیں پہاڑ کی چوٹیوں تک بھی نہ پہنچ پائی تھیں، علی بولاد نے اپنے گھوڑے پر زین کسی اور چل پڑا۔ رات ہوتے ہوتے وہ ہنزہ واپس آ گیا۔ ہنزہ کے قریب ہی اسے اس کے کئی پہاڑی دوست مل گئے۔ السلام علیکم علی بولاد، کیا بہت دور سے آ رہے ہو؟ ہاں، تلتیل تک گیا تھا اور وہیں سے واپس آ رہا ہوں۔ کس کام سے تلتیل گئے تھے؟ دوستوں نے پوچھا۔ اب میں کیا جانوں، یہ سب تو نائب صاحب جانے۔ کل رات انہوں نے مجھے تلتیل جانے کا حکم دیا تھا، سو میں ہو آیا۔ آپ جانیں، اس طرح کے علی بولاد ہم ادیبوں کے قبیلے میں بھی پائے جاتے ہیں۔